بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں میں آپ کو اکثر ایسی باتیں بھی بتاتا رہتا ہوں جو آپ کے مطالعے، مشاہدے یا نظر سے کم ہی گزری ہوں گی۔ ایک زمانے میں تو ہمارے ہاں بہت سی درگاہیں اور زاویے ہوتے تھے جہاں بزرگ بیٹھ کر اپنے طرز کی تعلیم دیتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ سلسلہ کم ہونے لگا۔ یہ کمی کس وجہ سے ہوئی، میں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں درست طور پر عرض نہیں کر سکتا۔ اور درگاہیں، زاویے اور وہ بزرگ یوں مفید تھے کہ وہ اپنی تمام در کوتاہیوں اور کمیوں کے باوجود لوگوں کو ایسی تسلی اور تشفیع عطا کرتے تھے جو آج کے دور کا مہنگے سے مہنگا سائیکیٹرسٹ نہیں دے سکتا۔ خدا جانے ان کے پاس ایسا کون سا علم ہوتا تھا، ان کا کندھے پر ہاتھ رکھ دینا یا تشفیع کے دو الفاظ کہہ دینے سے بڑے بڑا بوجھ آسانی سے ہٹ جاتا تھا۔ ہمارے بابا جی جن کے پاس ہم لاہور میں جایا کرتے تھے، ان کی کئی عجیب باتیں ایسی ہوتی تھیں جو ہماری سمجھ سے ٹکرا جاتی تھیں، اور وہ پورے طور پر ہماری گرفت میں نہیں آتی تھیں، کیونکہ ہم ایک اور طرح کا علم پڑھے ہوئے تھے۔ ہمارا علم اسکولوں، کالجوں اور ولایت کا تھا، اور اس نصاب میں وہ بابوں کی باتیں نہیں ہوتی تھیں۔ ایک روز انہوں نے فرمایا کہ دنیا کی سب سے بری، تکلیف دہ اور گندی بیماری چاہیے کا روگ ہے۔ ان کی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ آخر چاہیے کا روگ کیا ہے۔ یہ بات یہاں سے چلی جب میں ڈیرے کے غسل خانے کے اس دروازے کو ٹھیک کر لینا چاہیے کی بات کی، جس کا ایک دروازہ قبضہ ڈھیلا ہونے کے باعث ایک طرف جھکا ہوا تھا۔ میری اس بات کے جواب میں بابا جی نے فرمایا کہ چاہیے کا ایک روگ ہوتا ہے جو کمزور قوموں کو لگ جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ یہی ذکر کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ ہمارے ایک دوست صفدر میر تھے جو فوت ہو چکے ہیں، وہ انگریزی کے کالمسٹ تھے۔ انہوں نے بابا جی سے بات سن کر ایک کالم شوٹ سنڈروم یعنی شوٹ کی بیماری لکھا تھا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اخباروں میں چھپتا ہے کہ ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے۔ ہمارے کئی لیڈر بھی تقریروں میں کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے یا ویسا کرنا چاہیے، ہمیں آبادی میں کمی کرنی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ خواتین و حضرات، اس طرح کی باتیں چاہیے کے چکر میں آ کر ہی ختم ہو جاتی ہیں، اور ان کا عملی اور تعمیری پہلو سامنے نہیں آتا۔ جب میں نے غسل خانے کے دروازے کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں بولا کرتے اور ڈیروں پر ایسے نہیں کہا کرتے، بس دروازوں کو اپنی مرضی کے مطابق ٹھیک کر دیا کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ چاہے آپ غلط کرتے، لیکن چاہیے کہنا درست نہیں۔ میں نے کہا بابا جی اس میں آخر اتنی کیا خرابی ہے؟ کہنے لگے کہ چاہیے کا لفظ سارے زمان و مقام پر حاوی ہے، اس لیے برا ہے۔ اس کا نہ ماضی سے تعلق ظاہر ہوتا ہے، نہ حال یا مستقبل کے ساتھ تعلق بنتا ہے، بلکہ یہ ہر جگہ گھس جاتا ہے، اس لیے اس کا لیول دیمک کا ہے، اور یہ دیمک کی طرح سارے ارادوں کو چاٹ جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ کیسے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب آپ اکثر ماضی کو استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں مشرقی پاکستان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں بجلی بنانے کے لیے ایک اور ڈیم بنانا چاہیے تھا، یہ ساری باتیں ماضی کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں جن کو ہم بدل نہیں سکتے۔ پھر یہی بدبخت چاہیے حال کے ساتھ آ جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ انگلش میڈیم اسکول بنا دینے چاہیے، ہمیں جدیدیت اختیار کرنا چاہیے۔ اس طرح کی بے شمار باتیں ہیں، اور وہ بھی بہت سے چاہیے ہیں۔ پھر یہ لفظ چاہیے مستقبل کی طرف چلا جاتا ہے، اور یہ لفظ حال، ماضی، مستقبل کے درمیان گھومتا رہتا ہے اور کسی بات کو تقویت عطا نہیں کرتا۔ اور بدقسمتی سے جو کمزور قومیں ہوتی ہیں وہ چاہیے کا ذکر کرتی رہتی ہیں، اور صوبوں کے درمیان مفاہمت پیدا کرنی چاہیے، نیک بن جانا چاہیے پر اصرار کرتی رہتی ہیں، اور چاہیے استعمال کر کے آرام سے اپنا فرض ادا کر کے سوئی رہتی ہیں، اور خود کو بری الذمہ خیال کرتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ جی یہ تو روحانی قسم کا ڈیرا ہے، یہاں پر تو دینی باتیں ہوتی ہیں، لیکن آپ نے جو بات کی ہے یہ تو موضع تنگ کی بات سے بہت ملتی ہے۔ اصل میں مجھے ایک سلی اسکول گرل کی طرح موضع تنگ کو دیکھنے کا بڑا شوق تھا، حالانکہ اس وقت میں بڑی عمر کا تھا۔ میں ان دنوں سفر طے کرتا ہوا چائنا پہنچا، مجھے وہاں چین والے کہیں کہ جناب موضع تنگ کو تو کوئی بھی نہیں مل سکتا۔ میں نے کہا کہ میں نے بس یہاں بیٹھے رہنا ہے اور انہیں مل کر جانا ہے۔ آپ نے وہ فقیرنی دیکھی ہوگی جو آپ کے پیسے دینے سے انکار کرنے کے باوجود موٹر کے ساتھ لگ کر بیٹھی رہتی ہے، میں بھی چین والوں سے ایسے ہی کرتا رہا۔
وہ بڑے زچ ہوئے۔ ان دنوں ان کا کلچرل ریولوشن چل رہا تھا اور انہوں نے مجھ سے جان چھڑانے کے لیے وعدہ کیا آپ کو 4 منٹ کے لیے ملوا دیں گے۔ میں بڑا خوش ہوا کہ 4 منٹ نصیب ہو گئے، لیکن معوذ تنگ کی یہ بڑی مہربانی تھی کہ وہ مجھے 11 منٹ کے لیے ملے۔ اس ملاقات میں بھی یہ چاہیے کا ذکر آیا، لیکن وہ کچھ اور انداز میں تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے دیکھتے دیکھتے اتنی ترقی کر لی ہے اور ہم تو آپ سے 1 سال پہلے آزاد ہوئے ہیں، لیکن مشکلات سے نہیں نکل سکے۔ آخر آپ نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب ہمارے ذہن میں کوئی پروجیکٹ یا خیال آتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، تو اس خیال کے فوراً بعد ہم اس فریم ورک کو لانگ مارچ میں شامل کر دیتے ہیں، اس کا ذکر بند کر دیتے ہیں اور اسے مکمل کرنے کی فکر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بابا جی کہا کرتے تھے کہ تم چاہیے کے چکر میں نہ آنا بلکہ کچھ کر ڈالنا، ورنہ تم چاہیے ہی میں ڈوب جاؤ گے، اور چاہیے کا سمندر بہت گہرا ہوتا ہے۔ تھوڑے دن ہوئے میں سبزی منڈی گیا تو 2 سائیکل سوار نوجوان میرے پاس سے بڑی تیزی کے ساتھ گزرے۔ اتنی تیزی سے گزرے کہ مجھے اچانک گاڑی کے بریک لگانا پڑے۔ اچانک پہ لگانے سے میرے پیچھے والی گاڑی میری گاڑی کے ساتھ ٹھک سے لگ گئی۔ ہم نے اپنی گاڑیاں ایک طرف کھڑی کر لیں تاکہ دیکھ سکیں کہ یہ کچھ زیادہ نقصان تو نہیں ہوا۔ میں نے ٹکر مارنے والے صاحب سے کہا کہ معافی چاہتا ہوں کہ مجھے سخت بریک لگانا پڑے۔ اس نے کہا الحمدللہ آپ کا کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ وہ بالکل چوراہا تھا۔ میں نے حساب سے کہا کہ یہاں پر ایک بتی ہونی چاہیے، کم از کم ٹریفک والا تو ضرور ہونا چاہیے۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ یہ سب غلط بات ہے، کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، پہلے ان 2 لڑکوں کو سزا ملنی چاہیے اور میں ان کو پکڑ کر سزا دوں گا۔ میں نے کہا کہ وہ تو اب کہیں کے کہیں نکل گئے ہوں گے، لیکن وہ صاحب کہنے لگے کہ میں ان کو ضرور سزا دوں گا، یہ گھر تو آئیں گے نا، اس وقت سزا دوں گا۔ میں نے کہا جناب وہ کیسے؟ وہ کہنے لگے یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ خواتین و حضرات، چاہیے زندگی میں بہت جگہ پر ہم پر دباؤ ڈالتا ہے۔ ہمارے جہلم کے علاقے میں روس سے بڑی تعداد میں مرغابیاں آتی ہیں اور ہم وہاں شکار کھیلنے چلے جاتے تھے۔ جہلم میں لوگوں کی بڑی زمینیں نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے ذمہ دار ہوتے ہیں، اس لیے انہیں ٹریکٹر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہم جس شخص کے گھر میں ٹھہرے وہ چاہ رہا تھا کہ میں ٹریکٹر خریدوں۔ وہ گاؤں کا سردار تھا، جبکہ اس کی بیوی جو سمجھدار اور پڑھی لکھی تھی اور ٹریکٹر خریدنے کے خلاف تھی، اور اس کا کہنا تھا کہ ٹریکٹر کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ رقبہ ہی اتنا زیادہ نہیں ہے جس کے لیے ٹریکٹر کی ضرورت ہو۔ لیکن اس شخص نے کہا کہ میرا شوق ہے اور میں نے ٹریکٹر ضرور لینا ہے جس کے لیے ٹریکٹر کی ضرورت ہوگی۔ لیکن اس شخص نے کہا کہ میرا شوق ہے، اس وجہ سے ان دونوں میاں بیوی کے درمیان ایک بحث تھی۔ اس کی بیوی نے کہا کہ ہمارے پاس اعلیٰ نسل کے بیلوں کی جوڑی ہے، وہ خوب ہل چلاتے ہیں، اب میں ٹریکٹر نہیں آنے دوں گی۔ لیکن وہ شخص بضد تھا۔ جب بات ذرا سی اونچی ہو گئی تو اس نے بیوی سے کہا کہ میں تمہیں اس لیے گھر نہیں لایا کہ مجھے تم چاہیے تھی یا مجھے تمہاری ضرورت تھی، بلکہ تم سے محبت تھی، اس لیے تمہیں گھر لایا ہوں، اور اسی طرح مجھے ٹریکٹر سے محبت ہے۔ لہٰذا اگلے دن بیگم صاحبہ خود شو روم گئیں اور ٹریکٹر بک کروایا اور گڑ کے چاول پکا کر سارے گاؤں میں تقسیم کیے، اس لیے کہ چاہیے اور محبت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میرا ایک بھانجا تھا، جب وہ انکم ٹیکس آفیسر ہوا تو اس کی تعیناتی ملتان میں ہوئی۔ اس کی بیوی اور میری بہو جو بڑی پیاری ہے، میں ایک بار ان کے پاس ملتان گیا، گرمیوں کے دن تھے، وہ میری بہو کا کہیں جانے کا پروگرام تھا۔ اس نے کہا کہ ماموں مجھے تو جانا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ خوشی سے جاؤ، ہم خود ہی پکا لیں گے اور مرضی کے بنائے ہوئے کھانے کھائیں گے۔ اس نے جاتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا کہ میں نے وہ تمام کام کاغذ پر لکھ کر لگا دیے ہیں جو آپ نے میری غیر موجودگی میں کرنے ہیں، اور دیکھو تم سست آدمی ہو، کوتاہی نہ کرنا۔ ان کاموں میں دودھ کے پیسے، درزی کے پیسوں کی ادائیگی بھی شامل تھی۔ اس کے علاوہ پودوں کی صفائی، اخبار والے کا بل اور دیگر کئی چیزیں لکھی ہوئی تھیں۔ آخر میں اس نے لکھا تھا کہ مجھ کو بھولنا نہیں، مجھ سے محبت کرتے رہنا۔ وہ 15 دن کے لیے میکے جا رہی تھی۔ جب وہ میکے سے لوٹ کر آئی تو تب میں ابھی وہیں تھا۔ اس نے آتے ہی لکھے ہوئے کاموں کو دیکھا جن پر اس کے شوہر نے ٹک کیا ہوا تھا، لیکن آخری بات ٹک نہیں تھی۔ اس پر وہ چیخنے اور چلانے لگی کہ تم نے مجھے یاد کیوں نہیں رکھا، تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب وہ اس کا شوہر کافی دیر اسے سنتا رہا، پھر بولا، میری بیوی، میری اچھی بیوی، تمہیں یاد رکھنا اور محبت کرنا تو عمر بھر کا سودا ہے، یہ کیسے ٹک ہو سکتا ہے؟ جب تک میں زندہ ہوں محبت تو میں نے کرنی ہی ہے،
تم مجھے ٹک کرا کے اسے بند کرانا چاہتی ہو۔ یہ سن کر وہ اپنے شوہر کو جپھی ڈال کر اس کے ساتھ لٹک گئی اور کہنے لگی نہیں نہیں، اسے ٹک نہیں کرنا ہے، ایسے ہی رہنے دیں۔ اس طرح اس کے شوہر نے چاہیے والا کام بند کر دیا تھا، ایسے نہیں کیا کہ اس کام کو بھی ٹک کر دینا چاہیے۔ ہمارے بابا جی کہتے ہیں کہ جو ہی آپ چاہیے کے چکر میں آتے ہیں، آپ کے کندھوں اور ذہن سے سارا بوجھ اتر جاتا ہے اور انسان سوچتا ہے کہ اب اس چاہیے میں سارے لوگ شامل ہو گئے ہیں، میں بری الذمہ ہو گیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستانیوں کو ایک دوسرے سے مل کر رہنا چاہیے، ہم میں محبت ہونی چاہیے، لیکن اس طرح صرف چاہیے پر بات چھوڑ دینے سے بات نہیں بنتی اور یہ شٹ سنڈروم ہماری معاشرتی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، جس طرح بڑے لوگ چاہیے کی بجائے عمل پر توجہ دیتے ہیں اور جیسے کوزہ گر اپنی تھوڑی سی مٹی پر دباؤ ڈال کر نہایت خوبصورت برتن میں ڈھال لیتا ہے، ویسے ہی ایک اعلیٰ درجے کا کوزہ بنانے کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے پاس وہ چاہیے خوبصورت کوزے کی بجائے مٹی کا ایک تھوبہ ہی رہ جاتا ہے اور ہم اس چاہیے کو کوئی شکل نہیں دے پاتے ہیں۔ وہ بڑی خوش نصیب قومیں ہیں جو یہ بات جانتی ہیں کہ اس چاہیے میں صرف باقی لوگ ہی نہیں، میں بھی شامل ہوں اور میں اپنی حد تک اپنی ذمہ داری پوری کروں گا۔ اور خواتین و حضرات، بابوں کے علم کی طرف بھی متوجہ رہا کرو، ان کی باتیں گوہرے نایاب ہوتی ہیں جو کتابوں سے نہیں ملتی، عمل کرنے سے بنتی ہیں، اس سے علم پھوٹنے لگتا ہے۔ آپ عمل کے اندر اس طرح داخل ہوا کریں جیسے ایک سائنسدان لیبارٹری میں کھڑا ہو کر محنت کرتا ہے اور یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے پر ہی نہیں رہتا، بلکہ عمل کی صورت میں تجربات کرتا ہے۔ اس طرح سے علم عطا ہوتا ہے، ورنہ ہم آپ ہی دیے ہوئے علم پر گزارا اور چاہیے کی گردان ہی الاپتے رہیں گے اور مانگے کے علم پر ہی رہیں گے۔ علم سیکھنے کا اچھا اور آسان طریقہ یہ ہے جو احکامات دیے جائیں ان پر عمل کیا جائے، وہ دینی ہوں، حکومتی ہوں یا معاشرتی ہوں۔ آپ لال بتی پر کھڑے ہونے یا رکنے سے اس بات پر انکار نہیں کر سکتے کہ پہلے اس سرخ بتی کو نیلی کریں پھر رکیں گے۔ آپ کو سرخ بتی کے فوائد کا کھڑے ہونے پر ہی پتہ چلے گا، گزر جانے سے تو نقصان ہی ہوگا۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ کا علم جسے وزڈم آف ایسٹ کہتے ہیں، جو انبیاء کا علم ہے، اس کی طرف بھی توجہ دیں اور چاہیے سے نکل کر عمل کی طرف توجہ دیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔